بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم زمانے کی بات ہے، ایک ایسا شہر تھا جہاں زندگی آہستہ چلتی تھی، مگر لوگوں کے فیصلے پوری زندگیاں بدل دیا کرتے تھے۔ اسی شہر کے کنارے جہاں آبادی ختم ہو جاتی تھی اور جنگل شروع ہوتا تھا، ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ہر صبح فجر سے پہلے اٹھتا، وضو کرتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا اور خاموشی سے دعا مانگتا، یا اللہ آج میری محنت کو رسوائی نہ بنانا۔ پھر وہ اپنی پرانی کلہاڑی کندھے پر رکھتا اور جنگل کی طرف نکل جاتا۔ وہ گھنٹوں لکڑیاں کاٹتا، اس کے ہاتھ زخمی ہو جاتے، پسینہ آنکھوں میں چھپتا، کبھی خون بھی نکل آتا، مگر اس کی زبان پر کبھی شکایت نہ آتی۔ وہ جانتا تھا کہ غربت کا سب سے بڑا عیب شور مچانا ہے، اس لیے وہ خاموش رہتا تھا۔ شہر کے بازار میں لوگ اس کی لکڑیوں کی قیمت کم کر دیتے، کوئی نظر انداز کر دیتا، مگر حمزہ کبھی بحث نہ کرتا۔ وہ دل ہی دل میں کہتا، رزق بازار نہیں، اللہ دیتا ہے۔ اسی راستے پر ایک بڑا گھر تھا، اونچی دیواریں، بھاری دروازے اور اوپر ایک کھڑکی۔ اس کھڑکی کے پاس اکثر ایک لڑکی کھڑی ہوتی تھی، اس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، اس کے پاس ہر آسائش تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ وہ روز کھڑکی سے لوگوں کو دیکھتی اور سوچتی کہ اتنی بھیڑ میں بھی انسان اتنا اکیلا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن حمزہ لکڑیاں بیچ کر اسی گھر کے سامنے سے گزرا۔ اس کی نظر ہمیشہ کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ اس نے عائشہ کو نہیں دیکھا، مگر عائشہ نے اسے محسوس کر لیا۔ اس نے پہلی بار دیکھا کہ کوئی شخص اسے دیکھے بغیر بھی اس کی عزت کر سکتا ہے۔ نہ کوئی بات ہوئی، نہ کوئی اشارہ، مگر ایک خاموش لمحہ دونوں کے دلوں میں اتر گیا۔ عائشہ کا بڑا بھائی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے شک ہونے لگا، روز ایک ہی وقت، ایک ہی راستہ اور ایک ہی لکڑہارا۔ اسے محض یہ اتفاق نہ لگا۔ دوسری طرف حمزہ بھی بے چین رہنے لگا۔ جنگل میں کلہاڑی کی رفتار سست ہو گئی۔ وہ خود سے کہتا، کیا فرق پڑتا ہے، میں صرف اپنا کام کرتا ہوں، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ عائشہ بھی اب روز کھڑکی پر آ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے۔ گھر کا ماحول آہستہ آہستہ سخت ہونے لگا۔ عائشہ کے بھائی نے اپنے باپ سے کہا، لوگ باتیں کرنے لگے ہیں۔ باپ نے فیصلہ کر لیا، اب کھڑکی بند رہے گی۔ اگلی صبح جب حمزہ وہاں سے گزرا تو کھڑکی بند تھی۔ وہ رکا نہیں، مگر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ اس نے دل کو سمجھایا، شاید بارش آنے والی ہے۔ ادھر گھر میں عائشہ کے رشتے کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ ایک شخص ایاز کا نام سامنے آیا،
وہ اچھے خاندان سے تھا، تعلیم یافتہ اور شریف بھی۔ جب عائشہ نے یہ نام سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہی، مگر میرا دل کہیں اور ٹھہر گیا ہے۔ ماں خاموش رہی کیونکہ وہ سب سمجھ چکی تھی۔ ادھر حمزہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راستے سے جلدی گزرے گا اور دل کو قابو میں رکھے گا، مگر قسمت ابھی اپنا فیصلہ مکمل نہیں کر چکی تھی۔ ایک رات گھر میں بڑی بات ہوئی۔ عائشہ نے پہلی دفعہ اپنے والد سے کہا، ابا میں ضد نہیں کر رہی، مگر اگر آج آپ نے میرا دل توڑ دیا تو کل میں مسکرانا تو سیکھ لوں گی، مگر وہ مسکراہٹ اس گھر کی خوشی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اسی دوران ایک شخص زید جو اس معاملے میں بہت دلچسپی لے رہا تھا اچانک بول پڑا، میں عائشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تب سب کو سمجھ آیا کہ وہ مدد نہیں بلکہ اپنا راستہ بنا رہا تھا۔ پھر ایاز کو بلایا گیا۔ اس نے سب کی بات سن کر کہا، میں کسی کے دل پر بوجھ بن کر اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا۔ اگر آج میں جیت بھی گیا تو کل میری بیوی ہار چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ عزت کے ساتھ واپس چلا گیا۔ اسی دوران حمزہ کو بھی بلایا گیا۔ وہ گھر آیا، سر جھکائے، نظریں زمین میں۔ عائشہ کے والد نے پوچھا، کیا تم میری بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ حمزہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، اس لیے کبھی اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لایا۔ اگر میری خاموشی بھی گناہ بن گئی تو میں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ پھر عائشہ کے بھائی نے کہا، اگر تم غلط ہوتے تو یہاں کھڑے نہ ہوتے۔ ہمیں غربت سے نہیں بدنامی سے ڈر تھا، مگر بدنامی غلط فیصلوں سے ہوتی ہے۔ آخرکار باپ نے کہا، اگر میری بیٹی کا سکون اس آدمی کی خاموشی میں ہے تو میں اسے چھین کر کیسا باپ بنوں گا؟ اس نے حمزہ سے پوچھا، اگر کل تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو کیا تم میری بیٹی کی ذمہ داری عزت سے اٹھا سکو گے؟ حمزہ نے جواب دیا، میرے پاس آج بھی کچھ نہیں، شاید کل بھی زیادہ نہ ہو، مگر جو ہوگا حلال ہوگا اور ذمہ داری سے کبھی نہیں بھاگوں گا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ جب اس سے پوچھا گیا، کیا وہ حمزہ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، تو اس نے صرف اتنا کہا، جس آدمی نے کبھی مجھے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتی ہوں۔ چند دن بعد سادگی سے نکاح ہو گیا، نہ کوئی شور نہ دکھاوا، صرف دعا، عزت اور ذمہ داری۔ کچھ عرصے بعد حمزہ اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ اس بار اس کے کندھوں پر صرف کلہاڑی نہیں
بلکہ ایک نئی زندگی کی ذمہ داری بھی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی مگر عائشہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اب اس گھر کے اندر اپنی نئی زندگی میں داخل ہو چکی تھی، اور حمزہ ہمیشہ کی طرح نظریں جھکا کر آگے بڑھ گیا، کیونکہ کچھ رشتے شور سے نہیں بنتے، وہ صبر، عزت اور اللہ پر یقین سے بنتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔